بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک منفرد اور بہت خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرنے کا شرف آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زار و کتار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے ہی نرم تھا، اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش بھی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے۔ اس کے بعد آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا۔ وہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے یا جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن عورت کے گھر کے قریب ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی آواز پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کے آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا ہونا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی قسمت میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔
جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں انہیں ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور اس نے اپنی گردن سے بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر مجھے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، تو جب مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر کے لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو دوستو، اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسروں کی مدد میں پیش رہنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے، اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔